آج ہم نے گفتگو کرنی ہے فکر غامدی کے حوالے سے، اور فکر غامدی یعنی غامدیز تھاٹ، اور خاص طور پہ اس کا ہم نے کمپیریزن کرنا ہے اہل سنت کے ساتھ۔ اہل سنت سے ہماری مراد یہ ہے کہ جو میجر اسکول آف تھاٹس ہیں ہمارے ہاں، ہماری دینی روایت میں، ٹریڈیشن کے اندر، اور جن کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی ایک ایکسیپٹنس حاصل ہے ورلڈ وائڈ، امت ان کو جو ہے وہ فالو کرتی ہے، تو وہ معروف ہیں۔ ان کا نام لینے کی بھی میرے خیال میں جو ہے وہ کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ جو ہے نا ہمارے نزدیک وہ ہے مصادر دین کا، جو ہم نے غامدی صاحب کی فکر کا مطالعہ کیا اور جو سمجھا، پھر اس کے اوپر ہم نے کتاب بھی لکھی، پھر اس کو ایک اپریسیشن بھی ملی، کریٹیکل اپریسیشن بھی ملی، ویسے بھی ملی۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں جو فرق نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ غامدی صاحب کے جو مصادر دین ہیں، جو سورسز آف شریعہ ہیں، ان کی فکر میں وہ اہل سنت کی فکر کے جو سورسز ہیں اس سے بہت ڈفرینٹ ہیں۔ دیکھیں، ایک بہت ہی سادہ سا یا سمپل کویسچن ہے۔ کویسچن یہ ہے کہ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1400 سال، 1500 سال کے وقفے پہ موجود ہیں زمانی اعتبار سے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ دین جو ہے یعنی دین اسلام، اس کا تنہا ماخذ، سنگل سورس جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مابین موجود نہیں ہے، تو ہم یہ دین اسلام کہاں تلاش کریں گے؟ ہمیں یہ دین اسلام کہاں ملے گا؟ آج کل کے نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ دین اسلام جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے ملے گا، مولانا گوگل سے ملے گا، محلے کی مسجد کے مولوی صاحب سے ملے گا، غامدی صاحب سے ملے گا، انجینئر محمد علی مرزا سے ملے گا، کہاں سے ملے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ دین کا وہ سورس، وہ سرچشمہ جہاں سے مجھے وہ پیور دین مل جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دے کر گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مطلب اس کا کویسچن کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ یہ کویسچن کتنا امپورٹنٹ ہے۔ تو ماخذ دین، سورس آف شریعہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر کسی کو پیور دین چاہیے، ہر کسی کو خالص دین چاہیے، وہ والا دین چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دے کر گئے۔ غامدی صاحب نے جو دین کے آپ کہہ لیں بنیادی 4 ماخذ بیان کیے ہیں، وہ سب سے پہلے فطرت، یعنی ان کے ہاں ترتیب یہی ہے، ہسٹوریکل جو ہے وہ ان کے ہاں ترتیب یہی ہے، جو ان کے سورسز آف دین ہے، دین اسلام ہے۔ سب سے پہلے فطرت ہے، یعنی فطرت سے مراد فطرت انسانی۔ اس کے بعد سنت ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ تیسرے نمبر پر سابقہ کتب سماویہ، یعنی جو سیکرڈ اسکرپچرز ہیں، پریویس سیکرڈ اسکرپچرز ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، تو وہ دین جو چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو یہ ان کے نزدیک دین کے سورس ہیں، یہ اہم چیز ہے۔ دین جسے وہ دین اسلام کہتے ہیں نا، تو ان کے نزدیک دین جو ہے یہ 4 چیزوں سے آتا ہے، یہ 4 چیزیں جو ہے وہ دین کا سرچشمہ ہے۔ اہل سنت کے نزدیک جو ہے وہ دین کا سب سے بڑا سرچشمہ یا پہلا سرچشمہ وہ خود قرآن مجید ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ اصل الاصول، پرنسپل آف دی پرنسپلس، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد سنت رسول ہے، سنت ابراہیمی نہیں، سنت رسول، یعنی حضرت ابراہیم نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ ایک فرق ہے کہ غامدی صاحب بھی دوسرے نمبر پہ سنت کو مانتے ہیں، لیکن ان کی مراد سنت ابراہیمی ہے، اور اہل سنت کے نزدیک سنت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کو ہم آگے چل کے کھولتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ غامدی صاحب کے نزدیک پریویس جو سیکرڈ اسکرپچرز ہیں، جبکہ اہل سنت کے نزدیک اجماع امت کا اجماع، کنسنسس، ایگریمنٹ جو ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے کسی نص کے، کسی ٹیکسٹ کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر، اس کے فہم پہ۔ چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ غامدی صاحب کے نزدیک قرآن مجید ہے، اور ہمارے نزدیک وہ پہلے نمبر پر ہے۔ اور چوتھی چیز اہل سنت کے ہاں جس کو آپ شامل کر سکتے ہیں وہ قول صحابی ہے۔ بعض اہل علم یہاں قیاس کو ڈال دیتے ہیں، لیکن قیاس کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے، ڈیفرنٹ چیز نہیں ہے۔ بس میں ایک جملہ بول دیتا ہوں، وہ اہل علم کے لیے ہے کہ قیاس جو ہے وہ مظہر شریعت ہے، مثبت شریعت نہیں۔ تو اس لیے بیسیکلی وہ قرآن و سنت میں ہی شامل ہے، قرآن و سنت سے علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں جملے کی ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاتا، وہ اصول فقہ کے ہمارے لیکچرز میں تفصیل سے موجود ہے۔ تو قول صحابی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اہل سنت کا اتفاق ہے، اگرچہ اس میں کچھ تفصیل ہے کہ کون سا قول صحابی حجت ہے یعنی بائنڈنگ ہے اور کون سا نہیں ہے۔ تو کچھ ان کے اجتہادی اقوال ہوتے ہیں، کچھ ان کے غیر اجتہادی اقوال ہوتے ہیں۔ تو بہرحال بنیادی فرق جو ہے وہ سورسز کا ہے، سورسز کا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اہل سنت تو کہیں گے کہ جی ہمارے یہ سورسز ہیں، قرآن مجید، سنت رسول، اجماع امت، قول صحابی وغیرہ، ٹھیک ہے؟ لیکن غامدی صاحب کے یہ سورسز ہیں، فطرت، سنت ابراہیمی، سابقہ کتب سماویہ، یہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ تو یہ غامدی صاحب کی کتاب سے ملتا ہے، جو ان کی کتاب میزان ہے، اور اس کا جو فرسٹ چیپٹر ہے اصول و مبادی کے نام سے، جس میں انہوں نے اپنی فکر کے فنڈامنٹلز یعنی پرنسپلز بیان کیے۔ تو ان کی کتاب کا آغاز ہی اس جملے سے ہوتا ہے۔ ذرا اس جملے کی ڈیپتھ میں جائیں آپ اور اس پہ غور و فکر کریں کہ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یعنی دین سے مراد ظاہری بات ہے دین اسلام،
جو اس نے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی، یعنی دین پہلے انسان کی فطرت میں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دین کیا ہے، اس کا تعین ایک تو فطرت انسانی سے ہوگا، یہ بات آگے چل کے انہوں نے کھولی ہے اصول و مبادی میں، وہ ہم مزید دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی چیز تو فطرت ہو گئی کہ دین پہلے فطرت میں آیا انسان کی، انسان جیسی پیدا ہوا ہے تو وہ اپنے ساتھ دین لے کر آیا، اور اس کے بعد اس کی تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسان کو دی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلے انسان کی فطرت، اور اس کے بعد اس کی تمام ضروری تفصیلات، یعنی دین کی تمام ضروری تفصیلات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کس کو دی ہیں؟ پیغمبروں کی وساطت سے انسان کو دی ہیں۔ یہاں پیغمبروں کا ذکر ہے، پیغمبر کا نہیں، پیغمبروں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو پیغمبروں میں پھر وہ سنت ابراہیمی کی بات بھی آ گئی، سابقہ کتب سماویہ کی بات بھی آ گئی۔ پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سلسلہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی ہمارے نزدیک دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا اور آپ علیہ السلام کے اوپر ختم ہو گیا۔ غامدی صاحب کہیں گے کہ نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے اس کی تکمیل ہوئی۔ تو اس لیے دین ہمیں جو لینا ہے وہ ہمیں فطرت انسانی سے بھی لینا ہے کہ انسان اپنی فطرت میں کچھ دین لے کر آیا ہے، ہمیں سنت ابراہیمی سے بھی لینا ہے، ہمیں سابقہ کتب سماویہ سے بھی لینا ہے، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے نزدیک دین کی ابتدا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے، دین اسلام کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے جو ادیان ہیں وہ منسوخ ہو چکے ہیں، یعنی پچھلی جو شریعتیں ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کا دین ہی یہ واحد دین ہے، واحد شریعت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم سابقہ ادیان کو بھی پہچان سکتے ہیں کہ وہ کیا تھے کیا نہیں تھے، جو اللہ نے پچھلے نبیوں کے اوپر نازل کیے تھے۔ اسی چیز کو آگے چل کے غامدی صاحب نے مزید کھولا ہے اپنی کتاب میزان کے اندر ہی، یہ اصول و مبادی میں، ٹھیک ہے؟ اگر میں اس کو یہاں سے آپ کو دکھا سکوں کہ یہ قرآن مجید میں ایک ٹرم آتی ہے معروف اور منکر کی۔ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے؟ تو ہمارے ہاں اہل روایت کا کہنا یہ ہے کہ معروف اور منکر وہ ہے کہ جو شریعت سے طے ہو، جس کا تعین خود دین نے کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن غامدی صاحب کے نزدیک اب قرآن کا جو معروف ہے، یعنی اللہ نے حکم دیا نا قرآن میں، معروف کا حکم دو، منکر سے روکو۔ اب معروف کیا ہے، منکر کیا ہے؟ جس کا ہم نے دوسروں کو حکم کرنا ہے اور جس سے ہم نے روکنا ہے، وہ کیا ہے؟ تو اہل سنت نے تو یہی بات کہی کہ بھائی جس کا قرآن نے حکم دے دیا، اللہ کے رسول نے حکم دے دیا، وہ معروف ہے، جس سے قرآن نے روک دیا، اللہ کے رسول نے روک دیا، وہ منکر ہے، سمپل۔ لیکن غامدی صاحب نے کیا کہا کہ نہیں، معروف اور منکر جو ہے نا، اس کا تعین جو ہے وہ فطرت انسانی سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو فطرت انسانی ہے نا، یہ دیکھیں، اول یہ کہ پورا دین خوب اور ناخوب کے شعور پر مبنی ان حقائق سے مل کر مکمل ہوتا ہے جو انسانی فطرت میں روز اول سے ودیت ہے۔ یعنی پورا دین کیسے مکمل ہوگا؟ ان حقائق سے، ان حقیقتوں سے پورا دین مکمل ہوگا۔ پورا دین آپ کو قرآن سے بھی نہیں ملے گا، صرف سنت سے بھی نہیں ملے گا، اس میں آپ کو فطرت بھی ایڈ کرنی پڑے گی۔ وہ پورا دین کب مکمل ہوگا کہ فطرت انسانی میں روز اول سے ودیت کردہ جو حقائق ہیں، جنہیں قرآن معروف اور منکر سے تعبیر کرتا ہے، جب تک آپ اس کو یعنی فطرت انسانی کو جو ہے وہ آپ شامل نہیں کریں گے تو اس وقت تک جو ہے وہ آپ پورے دین کو آپ مکمل نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اہم چیز ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد پھر وہ ان معروف اور منکرات کے بعد اور ان کی پھر اس کے بعد دوم یہ کہ سنت قرآن کے بعد نہیں بلکہ قرآن سے مقدم ہے، وہی سنت ابراہیمی کی بات آ گئی کہ وہ قرآن سے مقدم کیوں ہے؟ قرآن سے پہلے اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تیسرے نمبر پہ انہوں نے پھر بات کی سوم یہ کہ الہامی لٹریچر کے خاص اسالیب، یہود و نصارہ کی تاریخ، انبیاء بنی اسرائیل کی سرگزشتوں اور اس طرح کے دوسرے موضوعات سے متعلق قرآن کے اسالیب اور اشارات کو سمجھنے اور اس کے اجمال کی تفصیل کے لیے قدیم صحیفے ہی اصل ماخذ ہوں گے۔ قدیم صحیفے ہی اصل ماخذ ہوں گے، ہی اور اصل اور ماخذ، یہ تین، مطلب آپ اسلوب بیان کو ذرا اس کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو ہماری باتیں جو ہے وہ واضح ہوتے مطلب نظر آئیں گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ سورسز کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز کیا ہے کہ اب ہم اگر آ جائیں قرآن مجید پہ، ابھی ہم تھوڑا سا نا ایک اوور ویو لے رہے ہیں کہ بیسیکلی فرق کیا۔ دوسرا اگر ہم آئیں قرآن پہ تو قرآن کے میں کیا فرق ہے غامدی صاحب میں اور اہل سنت میں؟ دیکھیں، قرآن دو چیزوں کا نام ہے، لفظ اور معنی۔ تو جہاں تک قرآن کے لفظ ہیں اس میں بھی غامدی صاحب کا اہل سنت سے اختلاف ہے، جہاں تک اس کا معنی ہے یعنی اس کے انٹرپریٹیشن کے پرنسپلز ہیں جنہیں ہم اصول تفسیر کہتے ہیں، اس میں بھی غامدی صاحب کا اختلاف ہے۔ تو نمبر ون، اگر ہم فکر غامدی کو ڈیفائن کریں تو قرآن کا لفظ غامدی صاحب کے نزدیک کیا ہے؟ محض روایت حفظ ہے، یہ 20 روایات میں سے ایک روایت ہے۔ اب یہ کچھ باتیں اہل علم کے لیے ہیں، یہ عوام الناس کے لیے نہیں ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید جو ہے وہ مختلف روایتوں میں اس وقت پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے، اور یہ ساری روایتیں جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، اجماع اور تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج بھی کروڑوں انسان، کروڑوں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسان، ٹھیک ہے، روایت ورش کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ساؤتھ ایشیا میں روایت حفظ میں قرآن پڑھا جاتا ہے،
ٹھیک ہے، بلاد مغرب میں یعنی دنیائے اسلام کی بلاد مغرب میں، یا اگر آپ ادھر جائیں مراکش، تیونس، الجزائر، موریتانیہ، لیبیا وغیرہ، تو یہاں باقاعدہ قرآن پبلش ہوتے ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، ہم نے تو اس پہ باقاعدہ پروگرامس کیے ہیں، وہ قرآن باقاعدہ دکھائے ہیں، آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ صدیق نورین کے نام سے ایک قاری بہت معروف ہوئے تھے، بڑی اچھی لے میں پڑھتے تھے، تو ان کو آپ دیکھیں وہ کس روایت میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو یوٹیوب کے اوپر بڑی روایتیں مل جاتی ہیں، مصر کے بڑے بڑے قراء آپ کو، قاری عبدالباسط، قاری صدیق المنشاوی، مصطفیٰ اسماعیل، اور اتنے بڑے بڑے نام، ٹھیک ہے، تو وہ سارے جو ہے وہ قرات کے اندر پڑھتے ہیں، تو عالم عرب میں یہ چیز معروف ہے۔ تو اہل سنت جو ہے نا، ان کے نزدیک قرآن کا جو لفظ ہے وہ صرف روایت حفظ کو شامل نہیں ہے، بلکہ جمی سبا اشرا قرات جو ہیں، جمی سبا اشرا قرات، سبا قرات سات اماموں کی قراتیں، اور اشرا 10 اماموں کی قراتیں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے بعض ائمہ تو ایسے ہیں جو صحابہ کے ادوار میں پیدا ہوئی ہے، یہ جو کہتے ہیں نا جی بعد کی قراتیں، یعنی جن ائمہ کی طرف قرات منسوب ہیں، انہیں ان کے جو ہے وہ سن پیدائش کا بھی علم نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے دور کے امام ہیں، تو یہ کس طرف جو ہے وہ تحریف کی نسبت کرتے ہیں کہ جی قرآن جو ہے نا یہ گھڑا گیا ہے، اور یہ فتنہ عجم کی جو ہے وہ باقیات ہیں، یہ جو قرات ہیں، یعنی قرات صحابہ کے دور میں جو ہے وہ ائمہ قرات جو ہے جن کی طرف قراتیں منسوب ہیں تو وہ گھڑنا شروع ہو گئے تھے، یعنی تابعین کے زمانے میں قرآن جو ہے وہ محرف ہو گیا تھا، تو معاذ اللہ یہ قرآن کی حفاظت کا انکار ہے جو جس کا قرآن نے خود دعویٰ کیا۔ تو قرآن میں جبھی سبع عشرہ قرات اور جو 20 روایات ہیں وہ اس میں شامل ہیں، جو بھی دنیا میں پڑھائی جاتی ہیں، اور جس کے اوپر اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے۔ دوسرا، قرآن کی جب انٹرپریٹیشن کی طرف آتے ہیں تو غامدی صاحب کا یہاں پہ بھی اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے 10 اصول تفسیر دیے ہیں مبادئ تدبر قرآن کے نام سے، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ دیں، بھائی دیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ پچھلوں کے اصول تفسیر کے اوپر نقد کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم بھی آپ کے اصول تفسیر کو ایویلویٹ کریں، آج ہم یہی کام کریں گے، اور ہم بتائیں کہ یہ جو اصول آپ نے وضع کیے ہیں مبادئ تدبر قرآن کے نام سے، قرآن کے اوپر تدبر اور غور و فکر کرنے کے نام سے، یہ ان اٹ سیلف غلط اصول ہیں، ان اٹ سیلف، ان کی غلطی جو ہے یہ اصول خود جو ہے وہ واضح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اپلیکیشن جب آپ کرتے ہیں تو دوسری مرتبہ ان اصولوں کی غلطی جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو کے آ جاتی ہے۔ تو اب غامدی صاحب یہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ ان کے 10 اصولوں میں سے 2 اصول ہیں، ایک عربی معلی اور ایک نظم کلام۔ عربی معلی سے مراد ادب جاہلی ہے، یعنی عربک لٹریچر جیسے سبع معلقات وغیرہ تھے، ان کے ذریعے سے قرآن مجید کی تفسیر کرنا ہے، سبع معلقات کی وکیبلری کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا نظم کلام، یعنی قرآن مجید کا جو کانٹیکس ہوتا ہے اس کے ذریعے سے، تو یہ کہتے ہیں کہ جی عربی معلی اور نظم کلام سے قرآن مجید کا جو معنی ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ قطعی ہوتا ہے، سرٹن ہوتا ہے، تو اس کو ہم دیکھیں گے، اس اصول کو ہم ایویلویٹ کریں گے۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ عربی معلی اور نظم کلام یہ دونوں جو ہے، یعنی عربک لٹریچر، پرانے زمانے کی جو ہے وہ عربی شاعری، دور جاہلیت کی عربی شاعری، یہ قرآن فہمی میں ممد اور معاون ہے یا ہو سکتی ہے، اسی طرح نظم کلام بھی قرآن فہمی میں ممد اور معاون ہو سکتا ہے، لیکن یہ قرآن مجید کے جن معنی تک ہمیں پہنچا رہے ہوتے ہیں یہ اصول و ضوابط، تو وہ معنی ظنی ہوتے ہیں، یعنی ظنی سے مراد یہ ہے کہ اس میں ایک امکان ہوتا ہے کہ یا ایک احتمال ہوتا ہے، ایک غالب احتمال ہوتا ہے کہ یہ معنی مراد ہو سکتے ہیں، لازم نہیں ہوتا کہ یہی معنی مراد ہو، ٹھیک ہے۔ تیسرا، غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ حدیث اور آثار صحابہ، یعنی حدیث کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر اور صحابہ کے اقوال کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر، یہ قرآن مجید کی تفسیر کے ضمنی ذرائع ہیں، جبکہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حدیث اور صحابہ کے آثار کے ذریعے جو قرآن مجید کی تفسیر کی جاتی ہے وہ قرآن کی تفسیر کے قطعی ذرائع ہیں، یعنی حدیث اور صحابہ کی تفسیر کے ذریعے سے جب قرآن کے معنی ہمارے سامنے آتے ہیں تو وہی اس کے معنی ہوتے ہیں، یہ 100% بات ہے، اس کو ہم انشاءاللہ سے آج سمجھنے کی کوشش کریں گے آگے چل کے۔ تو گویا کہ قرآن کے لفظ میں بھی غامدی صاحب کا اہل سنت سے اختلاف ہے اور قرآن کے معنی میں بھی ان کا اختلاف ہے۔ تھوڑا سا میں گہرائی میں جا رہا ہوں تو کچھ لوگوں کو اگر باتیں سمجھ میں نہ آ رہی ہوں، کیونکہ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ اب جو کلاس جو ہے نا وہ غامدی صاحب کو سوشل میڈیا پہ فالو کرنا شروع ہو گئی ہے، اور جس انداز میں ڈیفینڈ کرنا شروع ہو گئی ہے تو وہ ان کے پاس بس رٹے رٹائے جملے ہوتے ہیں، تو وہ میزان میں سے کچھ جملے انہوں نے رٹے ہوتے ہیں تو زیادہ ان کا فہم نہیں ہوتا، تو گہری بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی، جب گہری بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ پھر ایک جملہ کہہ کے ہمیشہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جی آپ کو غامدی صاحب سمجھ میں نہیں آئے، حالانکہ اگر ان سے یہ سمجھا جائے کہ یہ جو ہم نے لکھا ہے ذرا ان کے معنی بتا دو، تو وہ اس کے معنی کیا اس کو بعض اوقات پڑھنے سے بھی شاید قاصر ہوں کہ صحیح طرح سے اس کو جو ہے وہ پروناؤنس کر سکیں۔ تو خیر بہرحال یہ تو ہم ویسے ہی ایک تبصرہ کر رہے ہیں کہ بعض اوقات بات گہری ہو جاتی ہے اور سمجھ میں انسان کو نہیں آتی۔ حدیث رسول جو ہے، حدیث رسول کے حوالے سے غامدی صاحب کا فکر اور اہل سنت کے فکر میں کیا فرق ہے؟ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی حفاظت اور ابلاغ کا اہتمام نہیں کیا، جبکہ اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی حفاظت اور ابلاغ دونوں کا اہتمام کروایا، ٹھیک ہے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ حدیث سے دین میں عقیدہ اور عمل کا اضافہ نہیں ہوتا، اہل سنت کیا کہتے ہیں حدیث سے دین میں عقیدہ اور عمل دونوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں حدیث سے مستقل بالذات دین ثابت نہیں ہوتا، مستقل بالذات دین، یہ جملہ اہم ہے،
اہل سنت کہتے ہیں کہ حدیث سے مستقل بالذات دین ثابت ہوتا ہے. ان چیزوں کو ہم کھولتے ہیں آگے چل کے نا، ایک بس اوور ویو لے لیں. سنت رسول کے بارے میں غامدی صاحب کہتے ہیں سنت کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے. اہل سنت کہتے ہیں سنت کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں سنت محض عمل ہوتی ہے. اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، سنت تین چیزیں ہیں: آپ علیہ السلام کا قول بھی، آپ کے ایکشنز بھی، اور آپ کی تقریر سائلنٹ اپروول بھی. یہ تینوں سنت ہیں. غامدی صاحب کہتے ہیں کہ سنت اجماع اور تواتر عملی سے ثابت ہوتی ہے. اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ سنت حدیث سے ثابت ہوتی ہے، یعنی سنت ہمیں حدیث میں ملے گی. اور حدیث کیا ہے؟ کتب حدیث میں. اجماع امت، فطرت سابقہ، صحف سماویہ. غامدی صاحب کی فکر کیا ہے کہ اجماع صرف دین کی روایت میں حجت ہے، دین کی روایت میں. جبکہ اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ اجماع دین کی روایت اور دین کی فہم دونوں میں حجت ہے. یعنی کسی قرآن کی آیت کے فہم پہ بھی اجماع ہو سکتا ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں نہیں، فہم پہ اجماع نہیں ہوتا. تو وہ فہم کے اجماع کو حجت نہیں مانتے. ٹھیک ہے. حالانکہ روایت پہ اجماع کیا ہوتا ہے؟ روایت تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ تو قرآن تو ساری مانتے ہیں. تو وہ تو ایک خواہ مخواہ جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ جی ایک اضافی بات کی ہوئی ہے کہ جی ہم جو ہے وہ اجماع کے قائل ہیں. تو اجماع کے قائل سے مراد جو ہے وہ یہ لی ہوئی ہے کہ جی ہم جو ہے نا وہ روایت کے اجماع کے قائل ہیں کہ دین جیسے مطلب مثال کے طور پہ جی قرآن کے اوپر کنسنسس ہے کہ جی سب کا جی کہ یہ قرآن ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں، حالانکہ اس کو بھی نہیں مانتے. صحیح بات تو یہی ہے. ہاں، میں نے غامدی صاحب سے ایک میٹنگ میں یہی بات کہی تھی کہ کیا سارے علماء کا اجماع نہیں ہے اس بات پہ کہ جی سبع عشرہ قرات جو ہے وہ قرآن ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں اس کے اوپر اجماع ہے. تو اب اس کا انکار بھی نہیں کرتے، کہ سارے اسکول آف تھاٹ جو ہے، ساری امت کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ سبع عشرہ قرات جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. اب اس اجماع کو بھی نہیں مانتے. یعنی یہ بھی جو بات کرتے ہیں نا کہ ہم دین کی روایت میں اجماع کو حجت مانتے ہیں، دین کی روایت میں بھی اجماع کو حجت مانیں، تو جس کو پوری امت قرآن سمجھتی ہے اس کو قرآن نہیں مان رہے، اس کو کہہ رہے ہیں جی یہ تو فتنہ ہے. یعنی جس کو کروڑوں لوگ پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے لاکھوں میں مصحف پبلش ہو رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں جی یہ فتنہ ہے. عجیب بات ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کا کلیم یہی ہے کہ جی ہم جو ہے نا دین کی روایت میں اجماع کو حجت مانتے ہیں، لیکن عملاً وہ نہیں مانتے. ہم نے کہا اور قولاً تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو روایت کا فہم ہے تو اس پہ تو اجماع وہ تو ویسے ہی نہیں مانتے. دوسرا فطرت انسانی، وہ کہتے ہیں جی قرآن میں جو معروف اور منکر ہے نا اس کا ماخذ اور سورس کیا ہے؟ معروف اور منکر کا تعین کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، بھلائی اور برائی، گڈ اینڈ ایول، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ فلسفی کا بھی ہے نا. خیر اور شر کا تعین کیسے ہوگا؟ تو معروف اور منکر بھی بیسیکلی خیر اور شر کا جو ہے وہ ایک چیپٹر ہے. تو وہ کہتے ہیں جی فطرت انسانی سے ہوگا. لیکن اہل سنت کہتے ہیں کہ فطرت انسانی معروف اور منکر کے اوپر دال ہو سکتی ہے، یعنی دلالت کر سکتی ہے، رہنمائی کر سکتی ہے، اس کو متعین نہیں کر سکتی. متعین وہ شریعت سے ہوگا کیونکہ وہ دین کا موضوع ہے، اور دین جو ہے وہ اللہ کے حکم سے متعین ہوتا ہے، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ وحی الہی میں ہے، بھلے وہ وحی جلی ہو یا وحی خفی ہو. اللہ کا حکم جو ہے وہ انسانی فطرت نہیں ہو سکتی. جیسے معتزلہ نے کہا کہ جی عقل سے اللہ کا حکم معلوم ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا جی فطرت سے ہو سکتا ہے. نہیں، عقل اور فطرت دونوں جو ہے وہ اللہ کے حکم تک پہنچانے کا ایک ذریعہ اور واسطہ ضرور ہے، لیکن اس کا سورس اور ماخذ نہیں ہے. یہ ایک باریک فرق ہے. ڈاکٹر ہم صاحب اگر جی ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ہم صرف سلام کر لیں عدنان رشید بھائی کو. جی جی ضرور ضرور. عدنان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، الحمد للہ. ماشاء اللہ آپ اپنے پورے جی جوبن اور جلال کے ساتھ جاری و ساری ہیں. اس کو انٹرپٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. امتیاز بھائی بہت سارے نقطے تھے جن پہ میں کچھ اظہار رائے کرنا چاہتا تھا، لیکن میں انتظار کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جی ٹھیک اپنی بات کو مکمل کر لیں. تو بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھیں. میں معذرت چاہتا ہوں تھوڑا ڈیلے ہو گیا، میں کہیں بزی ہو گیا تھا، لیکن الحمدللہ ہم وچ یو ناؤ. بسم اللہ، جاری رکھیں ڈاکٹر صاحب. آپ کی گفتگو سے بہت فائدہ ہو رہا ہے. جی بسم اللہ. دوسرا یہ کہ غامدی صاحب کہتے ہیں سابقہ اقوام کی تاریخ و سرگزشت کے بیان میں قدیم صحائف ہی اصل ماخذ ہیں. تو ہمارے یہاں کیا ہے کہ قدیم صحائف سے آپ بغیر تصدیق اور تکذیب آپ روایت کر سکتے ہیں، یعنی الاؤڈ ہے، اجازت ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اصل ماخذ وہی ہیں قرآن کی تفسیر میں. تو خیر بہرحال اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا، ہم کچھ چیزوں کو کھول لیتے ہیں. دیکھیں ساری چیزیں کھولنا تو ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. صرف غامدی صاحب کی جو 10 یہ مبادی تدبر قرآن ہے، اس کے اوپر ہماری 14 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے، وہ ہمارے چینل پہ پڑی ہوئی ہے. لیکن ظاہری بات ہے اب یہاں ہم نے ایک آدھ گھنٹہ گفتگو کرنی ہے تو ہمارے لیے جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. اب ہم اس میں ایک دو چیزیں ہم لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ کتاب و سنت کا باہمی تعلق کیا ہوگا؟ اب اس میں غامدی صاحب یہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی میری بات آپ سمجھیں. غامدی صاحب کہتے ہیں جی کیا قرآن سے باہر کوئی وحی خفی یا جلی، یہاں تک کہ خدا کا وہ پیغمبر بھی جس پر یہ نازل ہوا ہے، اس کے کسی حکم کی تحدید و تخصیص یا اس میں کوئی ترمیم اور تغیر نہیں کر سکتا؟ یعنی خود پیغمبر کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ قرآن کے کسی حکم کی تحدید و تخصیص کر سکے، یعنی قرآن کے عام کو خاص کر سکے، یا قرآن کے کسی لفظ کے بارے میں بتا سکے کہ بھائی یہاں یہ لفظ اپنے عمومی معنی میں نہیں ہے، خاص معنی میں ہے. ٹھیک ہے، لفظ عام ہے لیکن اس کا معنی خاص ہے. یہ پیغمبر بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو اب یہ کون کرے گا؟ یہ جو ہے نا، یہ اب ایک آپ کہہ لیں کہ یہ خطابت کا انداز ہے کہ یہ خود قرآن ہی کرے گا.
بھئی قرآن خود کیسے کرے گا؟ وہ تو آپ آ کے کرتے ہو۔ جب آپ آ کے کرتے ہو تو وہ آپ کا اصل میں بنیادی طور پہ فہم ہوتا ہے، تو وہ آپ اپنے فہم قرآن کو قرآن کا درجہ دے کے لوگوں کو جو ہے وہ دھوکا دیتے ہو کہ جی دیکھیں یہ قرآن کا فیصلہ آ گیا اور یہ قرآن کا فیصلہ نہیں مان رہے۔ یہ ایک باریک نکتہ ہے۔ دین میں ہر چیز کے رد و قبول کا فیصلہ اس کی آیات بینات کی روشنی میں ہی ہوگا۔ یعنی حدیث کو تو سائڈ پہ کرو نا، پیغمبر کا بھی یہ اختیار نہیں ہے۔ اصل میں قرآن کی اگر آپ نے تفسیر کرنی ہے تو آیات بینات سے کرنی ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ جو آپ قرآن کی تفسیر کرو گے تو وہ کیا قرآن ہے؟ آج تک تو یہ اس بات کے اوپر دو لوگوں کا اہل علم کا اتفاق نہیں ہو سکا کہ ترجمہ قرآن کو قرآن کہہ سکیں۔ ترجمہ قرآن قرآن نہیں ہوتا تو آپ تفسیر قرآن کی بات کر رہے ہو کہ ہم اس کو قرآن کا درجہ دے دیں۔ تو جو آپ قرآن کا ترجمہ کر رہے ہو، تفسیر کر رہے ہو، تو وہ آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ قرآن ہے ہی نہیں۔ تو آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیول پہ اترے بغیر آپ دوسرے کو قرآن بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تو جہاں آپ وضاحت کریں گے تو آپ کے اپنے الفاظ آ جائیں گے۔ جب آپ کے اپنے الفاظ آ جائیں گے تو آپ اپنے الفاظ کو کیسے قرآن کہو گے؟ تو پھر تو بات وہی آ گئی کہ ایک طرف آپ کے الفاظ ہیں، ایک طرف حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو اصل میں ٹکراؤ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کا نہیں ہو رہا، جو آپ لوگوں کو جو ہے وہ دھوکا دے رہے ہیں کہ جی قرآن اور حدیث کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو ہم تو قرآن کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ روایتی لوگ حدیث کو ترجیح دیتے ہیں۔ نہیں، اصل میں ٹکراؤ ہوتا ہے حدیث کا اور آپ کے فہم کا، ٹھیک ہے؟ روایتی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم کو ترجیح دیتے ہیں اور آپ اپنے فہم کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ اب بہت اہم نقطہ ہے شیخ، اور اسی نقطے جی پہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ ان کے فالوورز، جو عموماً ان کے فالوورز ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ غامدی صاحب جو ہے بالکل قرآن ہی بیان کر رہے ہیں، قرآن ہاں کی معانی بیان کر رہے ہیں، اور انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ غامدی صاحب اپنی رائے کو قرآن بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ اور ہمارا اہل سنت کا اختلاف ان کے ساتھ اسی بات پر ہے کہ غامدی صاحب اپنی رائے کو حدیث پر ترجیح دیتے ہیں، اور بلکہ جو عربی معلّہ کی بات آپ نے شروع میں کی ابھی، مجھے اب یہ علم نہیں ہے کہ اس سٹنگ میں، اس مجلس میں اس نقطے تک ہم جائیں گے کہ نہیں، لیکن میں یہ بات ایک چھوٹا سا نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ عجیب سی بات ہے اور سمجھ سے بالاتر ہے کہ عربی معلّہ کی جو اس کی جو روایات ہیں یا جو روایت ہے، جس طرح ہمیں عربی معلّہ یا جو قبل الاسلام شاعری یا جہلی شاعری جو ہمیں پہنچی ہے، اس کی اسناد احادیث کی اسناد کی نسبت بہت کمزور ہیں، بہت کمزور۔ یعنی بہت کمزور ہیں۔ عربی معلّہ جس کو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں، جو جہلی شعر ہے، جو شعراء ہیں، یا سبع معلّقات لے لیں آپ، یعنی ان پر بھی علماء کا اجماع نہیں ہے، ان کی روایت پر بھی۔ اور لیکن اس میں بھی دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے، اس میں بھی 100 سے زیادہ آپ شواہد لا ہی نہیں سکتے۔ یعنی جی پورے قرآن جی عربی معلّہ کا ذخیرہ کیا ہے، وہ تو جو ہے مطلب عربی معلّہ کی وکیبلری آپ نکالیں مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، اور قرآن کی وکیبلری، دونوں کا کمپیریزن کریں تو عربی معلّہ میں آپ کو کوئی 100 کے قریب الفاظ ملیں گے قرآن کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے۔ تو قرآن کی بقیہ وکیبلری کو آپ کہاں سے انٹرپریٹ کرو گے؟ تو جی اصل بات یہ ہے کہ وہ کوانٹیٹیو ریسرچ بھی اگر آپ کریں تو وہ تو کفایت ہی نہیں کرتی عربی معلّہ جو ہے۔ اچھا، تو جو ہم بات کر رہے جی تھے، جی جی اگر ہم اس کی طرف جائیں، یہ ایک جی عام چیز ہے جو چیز اب انہوں نے ایک ٹائٹل باندھا ہے سبع مثانی کا، ٹھیک ہے؟ قرآن میں ایک آیت ہے، اب دیکھیں نا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ٹھیک ہے؟ بہت سمپل ترجمہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سبع مثانی دیے، سب سے مراد سات بار بار دہرائی جانے والی آیات دی۔ تو خیر بہرحال چلیں، ہم انہوں نے ترجمہ کیا 7 مثانی دیے، ٹھیک ہے؟ والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم دیا۔ اب مثانی کا معنی کیا ہے؟ غامدی صاحب آگے لکھتے ہیں کہ مثانی کا مطلب ہے 7 ابواب، 7 چیپٹرز، ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ 7 چیپٹر میں کیا ہے؟ پہلا باب جو ہے فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، مائدہ پہ ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا انعام اور اعراف سے، اور پھر جو ہے وہ انفال اور توبہ پہ ختم ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ہر تیسرا باب جو ہے یونس سے مومنون تک۔ اچھا، یہ کتنی لائنیں ہیں مجھے بتائیں؟ یہ لائنیں کوئی تقریباً 6 لائنیں ہو گئیں، اور 6 اور 2 8 اور 10 لائنوں میں آپ نے مثانی کا معنی بیان کیا ہے، اور ٹھیک تحدید ہے؟ کر دی شیخ، تحدید کر دی اچھا، نا۔ تحدید کر نہیں، اب جو 10 لائنوں میں مثانی کا معنی بیان کیا ہے، تو یہ 10 لائنیں اللہ نے اتاری ہیں مثانی کو واضح کرنے کے لیے۔ جی بہت اچھا سوال تو سوال یہ ہے نا، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کو آیات بینات کی روشنی میں سمجھیں گے، چلیں آیات بینات کی روشنی میں سمجھیں گے۔ اب مثانی ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ تو 10 لائنوں میں آپ کو اس کا معنی واضح کرنا پڑا۔ آپ ایک لائن بھی اگر آپ اس میں سے مس کر دیں تو یہ معنی آپ کا مکمل نہیں ہوتا، یعنی 7 ابواب آپ نے بنائے نا، تو 7واں چیپٹر آپ کا غائب ہو جائے گا، ایک لائن بھی مس کریں گے۔ تو 10 لائنیں جو ہیں اس مثانی سے مراد تھی۔ یہ اللہ نے کہاں پہ یہ بات کہی ہے؟ یا اس سے مراد یہ 7 ابواب ہیں، اس ترتیب یہ اللہ نے کہاں پہ بات کہی ہے؟ قرآن میں کہی ہے؟ کہاں پہ اللہ نے کہی ہے؟ تو یہ آپ کا فہم ہے، یعنی ایک لفظ کو آپ نے 10 لائنوں میں بیان کر دیا، اور اب آپ یہ 10 لائنیں اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے۔ اللہ نے یہ کہاں پہ کہا ہے؟ لغت سے تو آپ اس کو لا نہیں سکتے کہ جی کسی لغت سے یا کسی عربی معلّہ میں مثانی کا یہ معنی ہو۔
کہ جی اس سے مراد 7 چیپٹر ہیں اور آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ اچھا دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایات موجود ہیں. اگر یہ میں یہاں پہ دکھاؤں تو یہ میرے سامنے یہ نظر آ رہا ہے یا یہ مجھے ونڈو دوبارہ کھولنی پڑے گی؟ چلیں بہرحال میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ام القرآن جو ہے ہیا اصحب المثانی والقرآن العظیم، کہ ام القرآن جو ہے یعنی سورہ فاتحہ یہی سب مثانی، یہی قرآن عظیم ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری آیت ہمارے سامنے دوسری حدیث سنن نسائی کی ہے 917. یہ پہلے والی صحیح بخاری کی تھی اور اس کا نمبر تھا 4739. تو دوسری والی جو ہے اس میں بھی کیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی مثال، ام القرآن کی مثال نہ تو تورات میں نازل کی نہ انجیل میں، اور یہی ام القرآن ہے، یعنی یہی سورت فاتحہ ہے جو سب مثانی ہے، اور یہی وہ صورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے اور میرے بندے کے درمیان جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تقسیم کر دیا. ٹھیک ہے. تو اب حدیثیں اس معاملے میں بہت واضح ہیں، حدیثیں اس معاملے میں بہت واضح ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ جی اس سے مراد جو ہے وہ اپنا سب مثانی سے مراد جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. تو اب ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو وہ آپ نہیں لے رہے، اور دوسری طرف آپ ہمیں کیا دکھا رہے ہو؟ آپ ہمیں دکھا رہے ہو کہ جی یہ جو مطلب آپ کی جو اپنی سوچ ہے، آپ کی جو اپنا جو آپ کا جو اپنا فہم ہے اس کو آپ ہمیں جو ہے وہ دکھا رہے ہو. یعنی شیخ میں اس کی وضاحت چاہتا ہوں عوام کے لیے، عوام الناس کے لیے. آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک طرف احادیث میں سبع مثانی کا معنی بالکل اس کی تحدید ہو چکی ہے اور اس کا معنی جو ہے معین ہو چکا ہے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. دوسری طرف غامدی صاحب یہ 7 یا 10 جملے پیش کر رہے ہیں سبع مثانی کے معنی میں اور کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا مطلب اس کا معنی یہ ہے. تو ان دونوں میں ہمیں ایک کو چننا ہے. بحیثیت مسلمان ظاہر ہے ہم یا تو حدیث کو چن لیں یا غامدی صاحب کی سوچ کو چن لیں اور اس کو مان لیں کہ یہ قرآن کے صحیح مطالب اور معانی جو ہے بیان کر ان کی سوچ بیان کر رہی ہے. یہی بنتی ہے نا آپشن. یہی بنتی ہے. تو اصل میں نقطہ یہی سمجھنے کا ہے کہ جو وہ لفظ کا معنی بیان کر رہے ہیں وہ لفظ کا معنی ان کا اپنا فہم ہے، وہ قرآن ہے ہی نہیں. یعنی قرآن نے یہ مثانی کے معنی یہ کہاں بیان کی ہے کہ مثانی کا معنی 7 چیپٹر ہوتا ہے اور ہر چیپٹر جو ہے ان کے اصول کے مطابق قرآن سے ہی معنی لینا چاہیے نا، ان کے اصول کے مطابق. تو قرآن میں تو اس کا معنی نہیں ہے. بالکل قرآن میں تو اس کا معنی نہیں ہے. یہ تو آپ نے خود بیان کیا ہے نا، یہ تو آپ نے خود بیان کیا. اب ہم اگر آگے چلیں، میرا ایک سوال ہے شیخ، آگے چلنے سے پہلے ایک سوال ہے اس بارے میں. اب غامدی صاحب کی کیا، میں واقف ان کی رائے سے، لیکن میں چاہوں گا آپ بھی بتائیں عوام کو کہ یہ جو حدیث ہے بخاری کی اور آپ نے سنن نسائی کی غالباً یا ترمذی کی حدیث پیش کی ہے، اس کے بارے میں غامدی صاحب کا کیا موقف ہے؟ یعنی وہ کیسے اس کو رد کرتے ہیں؟ اس معنی کو چھوڑ کے وہ اپنا معنی جو پیش کرتے ہیں اس کے مقابلے میں، اس کے برعکس، تو اس میں ان کی کیا رائے ہے؟ وہ کیا اس کی توجیہ پیش کرتے ہیں؟ دیکھیں نا یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی جو غامدی صاحب نے بھی اپنے استاذ کے حوالے سے بھی یعنی امین حسن اصلاحی صاحب کے حوالے سے بھی میزان میں بیان کی ہے. اس میں انہوں نے وضاحت دے دی ہے. ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں جی؟ تفسیر کے ضمنی ماخذوں میں سب سے اشرف اور سب سے زیادہ پاکیزہ چیز ذخیرہ احادیث یعنی ضمنی ماخذ، وہ جو ان کے اپنے ہیں نا وہ قطعی ہیں، یہ ضمنی ماخذ ہاں یقینی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ضمنی ماخذ ہے. اگر ان کی صحت کی طرف سے پورا اطمینان ہوتا تو تفسیر میں ان کی وہی اہمیت ہوتی جو اہمیت سنت، اگر ان کی صحت کی طرف سے پورا اطمینان ہوتا تو تفسیر میں ان کی وہی اہمیت ہوتی جو اہمیت سنت متواترہ کی بیان ہوئی. لیکن ان کی صحت پہ اس طرح کا اطمینان چونکہ نہیں کیا جا سکتا، اس وجہ سے ان سے اسی حد تک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جس حد تک یہ ان قطعی اصولوں سے موافق ہوں جو اوپر بیان ہوئی. یعنی جو ان کے اپنے اصول بیان ہوئے ہیں عربی معلیٰ کے یا نظم کلام کے، اگر تو یہ اس کے مطابق آ جائے حدیث پھر تو ہم قبول کریں گے، ورنہ ہم اس کو رد کر دیں گے. اب مسئلہ پھر وہی ہے کہ بھائی وہ عربی معلیٰ اور نظم کلام کے جتنے اصول ہیں وہ سارے آپ کے وضع کردہ اصول، آپ کا فہم ہے اور کچھ بھی نہیں. لیکن یہ اس بات کو نہیں سمجھتے یا سمجھنا نہیں چاہتے. شیخ میرا خیال ہے بہت دفعہ بیان کیا جا چکا ہے، اس کو ایکسپلین کیا جا چکا ہے کہ یہ آپ کا جو تناقض ہے نا، یعنی آپ کے کلام میں جو تناقض پایا جاتا ہے، انکنسسٹنسی پائی جاتی ہے. ایک اور چیز کی میں نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں شیخ، وہ یہ ہے کہ غامدی صاحب کی جو مماثلت ہے قادیانی سوچ کے ساتھ وہ انتہائی حیرت ناک ہے. مثال کے طور پہ بہت ساری چیزیں آپ نے جو آج بیان کی اس میں نے اتنی چیزیں جو ہیں وہ نوٹ کی. مثال کے طور پہ ایک تو یہ مسئلہ کہ ضنی ہے، حدیث ضنی ہے، اور اس کی تشریح جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہی کر سکتے ہیں. وہی تعین کریں گے کون سی حدیث قابل اعتبار ہے اور کون سی نہیں ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا. اور ایک اور چیز جو ہے کہ حفظ ہی قرآن ہے، حفظ کی روایت ہی قرآن ہے، یہ بھی قادیانی اوپینین ہے. یعنی وہ جو دوسری قرات متواتر ہیں ان کو نہیں مانتے کیونکہ اس میں خاتم کا لفظ آتا ہے. وہ جو آیت ہے
جس جی میں جی ان جی پہ جی زد خاتم پڑتی ہے. النبی. ہاں جی. جی جی اور تیسری بات جو کی وہ جو میرے ذہن سے نکل گئی سبحان اللہ، وہ جو ان کا موقف ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، وہ بھی ان کی مماثلت قادیانی جماعت کے ساتھ ہاں وہ انتہائی بلکہ میں جو دکھا دوں، میں نے جی. وہ نکالا ہوا ہے، بلکہ اس میں امین احسن اصلاحی صاحب کا موقف ان سے ڈفرینٹ ہے. ایک اچھا، منٹ میں اپنے ذرا، استاد کا موقع. ٹھیک. ہاں یہ جیسے یہ آیت ہے، اب یہ نظر آ رہی ہے میرے خیال میں. جی جی بالکل آ رہی ہے. اذ قال جی. اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، اس وقت جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے آگے آپ چل کے دیکھیں. اب مسئلہ وہی ہے نا کہ جی آپ کہہ رہے ہو کہ جی قرآن جو ہے وہ قطعی الدلالہ ہے، جب میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ سے کہا کہ میں آپ کو علیہ الصلوۃ والسلام وفات دوں گا، یعنی روح قبض کر کے تیرا جسم بھی اپنی طرف اٹھا لوں گا تاکہ یہ ظالم اس کی توہین نہ کر سکیں. اچھا استاذ جو امام ہیں وہ بالکل اور معنی کر رہے ہیں. یہ دیکھیں نا، یہ تدبر قرآن، یہ استاذ امام کی تدبر قرآن ہے. یہ جو ہے وہ اپنا آل عمران کی تفسیر میں پیج نمبر 103، یہ وہی آیت ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں جی توفی کے اصل معنی جو ہے عربی لغت میں الاخذ بالتمام، کسی شے کے پورا لے لینے یا کسی چیز کو اپنی طرف قبض کر لینے کے ہیں. موت دینے کے معنی میں اس لفظ کا استعمال حقیقتاً نہیں بلکہ مجازاً ہوا ہے. ایسے الفاظ جو اپنے حقیقی اور مجازی دونوں معنی میں استعمال ہوتے ہیں اپنے صحیح مفہوم کے تعین میں قرائن کے محتاج ہوتے ہیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اصل تو اس کا معنی موت ہے ہی نہیں، اس کا اصل معنی تو پورا لے لینا ہے. ہاں مجازاً یہ موت کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے اگر قرائن ہوں، لیکن قرائن سارے جو ہے وہ اس کے خلاف ہیں. یہاں مندرجہ ذیل قرائن اس بات کے خلاف ہیں کہ اس کے معنی یہاں موت دینے کے لیے جائیں. پھر انہوں نے لمبی چوڑی بحث کی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدنا مسیح اور ان کے ساتھیوں کے لیے بشارت اور وعدہ نصرت کا ہے. تو بشارت اور وعدہ نصرت پہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہیں گے کہ جی مسیح جو ہے وہ فوت ہو جائیں گے؟ وہاں تو ان کی زندگی جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ وہ تو اسی پہ خوش ہونا چاہ رہے تھے جو یہود تھے کہ جی مسیح جو ہے وہ نہ رہیں. یہ تو ان کے لیے خوشی کی بات تھی. تو دوسری بات انہوں نے کہی کہ جی رافعوں کا الیہ کے الفاظ بالکل غیر ضروری ہو کے رہ جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر اس لفظ سے یہاں موت دینا مراد ہے تو رافعوں کا الیہ کے الفاظ بالکل غیر ضروری ہو کے رہ جاتے ہیں. آخر یہ کہنے کا کیا فائدہ کہ میں تمہیں موت دینے والا اور اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے انہوں نے آگے جو ہے پھر یہ بھی کہا کہ رافعوں کا الیہ کے معنی جو ہے وہ رفع درجات لینا صحیح نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. پھر آگے جو ہے جو قادیانی لیتے. جی ہاں جی. چوتھا انہوں نے کہا کہ جی وہاں جو قرآن نے ایک اور مقام پہ کہا ہے بر رفع اللہ الیہ، تو وہ بھی بہت واضح کرینہ ہے. وہاں پہ قرآن نے جو ہے وہ قتل کی نفی کی ہے، صلیب کی نفی کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ جی ان کو فوت کر کے ہم نے اٹھا لیا، بس صرف کہا کہ اٹھا لیا. تو یہاں استاد امام نے اچھا اب یہاں پہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی قرآن جو ہے وہ قطعی الدلالہ ہے، قرآن کا ایک ہی معنی ہے. ٹھیک ہے شیخ یہاں سے صرف وضاحت چاہوں گا کہ یہ جو ابھی آپ نے موقف پیش کیا ہے یہ امین احمد اصلاحی صاحب کا جو سورہ آل عمران کی جو آیات ہیں اس ضمن میں، یہ ان کا موقف آپ نے بھی پیش کیا ہے. اور یہ بظاہر بالکل بالعکس ہے بالکل گاندھی صاحب کے موقف کے. دونوں کا متضاد موقف ہے. اور بلکہ اصلاحی صاحب کا تو موقف بڑا زبردست ہمیں لگا ہے، کیونکہ یہی آرگیومنٹس ہم قادیانیوں کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں کہ بل رفع اللہ الیہ سے مراد یہاں پہ اگر ہم قتلوہ وصلبوہ کا جو ضمیر ہے کا، اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے تو بل رفعہ، یہاں پر آپ روح کیوں صرف اس کی تشریح کرتے ہیں؟ یہ تو پھر پورے جسم کے ساتھ جب قتلوہ اور صلبوہ کا ریفرنس پورے جسم کی طرف ہے، یعنی پورے جو جس کو ہم کہتے ہیں حقیقت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقت تھی، جو روح اور جسم کا ملنا تھا یا وہ دونوں کا اکٹھا ہونا تھا، تو بل رفعہ پہ آپ آ کے یہاں پہ ہو کی جو تشریح آپ کرتے ہیں وہ یہ صرف روح کی کرتے ہیں. تو یہ جو اصلاحی صاحب نے یہاں پر بات کی ہے بڑی انٹرسٹنگ. تو اب غامدی صاحب خود یہ پڑھ کر بھی اگر اس موقف کے خلاف جا رہے ہیں تو کچھ سمجھ سے بالاتر ہے بات، عجیب بات نہیں. اس میں ایک تو یہ ہے نا کہ اختلاف، یہ اصل میں جو میرا اہم نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی قرآن اصل میں قطعی الدلالہ ہے اور قرآن ایک ہی معنی تک پہنچاتا ہے، یعنی کہنے کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پچھلے لوگوں نے جان نہیں ماری، اپنی زندگیاں قرآن کے لیے وقف نہیں کی، ہم نے وقف کی ہیں، ہم نے جان ماری ہے، تو ہم اس کے صحیح معنی اور مفہوم تک پہنچ گئے. تو جو بھی محنت کرے گا وہ پہنچ جائے گا. اب بات یہ ہے کہ کیا استاد امام نے جان نہیں ماری تھی؟ اچھا دوسری بات یہ ہے، اہم بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ جی میں نے سارے اصول جو ہے وہ لیے ہیں استاد امام سے، نظم کلام کا بھی ان کا ہی ہے، عربی معلیٰ کا بھی ان کا ہی، چلے مان لیا ٹھیک ہے. استاد امام سے مراد اصلاحی صاحب ہیں، اصلاحی صاحب ہے، امام امین اصلاحی. اب اصول سیم ہے، ٹیکسٹ بھی سیم ہے، جس کے اوپر دونوں حضرات جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں. اس اصول کو سیم ٹیکسٹ پہ اپلائی ہو رہا ہے، نتیجہ ڈیفرنٹ نکل رہا ہے. ایک جگہ نہیں، میں اور بھی مقامات دکھاتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اصول ہی غلط ہے. یعنی آپ یہ جو کہہ رہے ہو کہ یہ اصولوں کی روشنی میں، جن اصولوں کی وجہ سے آپ نے حدیث کو سائیڈ لائن لگا دیا،
کہ جی اصل میں تو یہ قرآن فہمی کے قطعی اصول ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں قرآن کے ایک ہی معنی اور مفہوم تک آپ پہنچیں گے، اور پھر یہ ضمنی ساری چیزیں سائڈ پہ آپ رکھ دیں گے۔ تو جن اصولوں کی وجہ سے آپ نے حدیث کو، صحابہ کی تفسیر کو سائیڈ لائن لگا دیا، ان اصولوں کی حقیقت یہ ہے کہ استاد صاحب ان اصولوں کو اس ٹیکسٹ کے اوپر یعنی قرآن پہ اپلائی کرتے ہیں تو نتیجے اور نکلتے ہیں، شاگرد صاحب ان اصولوں کو، انہی اصولوں کو قرآن کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو نتیجہ اسی سیم آیت کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو نتیجہ اور نکلتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصول ہی غلط ہے، بالکل وہ بے شک اصول ہی غلط ہے۔ تو یا تو وہ ٹیکسٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے تو چلیں آپ کہہ سکتے تھے کہ جی ڈفرنٹ نتیجہ نکلا، یا اصول ڈفرنٹ ہوتا تو آپ کہہ دیتے کہ جی ڈفرنٹ نتیجہ نکلا۔ تو اب یہ صرف یہ مسئلہ، اچھا عقیدے میں دیکھیں اختلاف ہو گیا دونوں کا، عمل میں بھی اختلاف ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ یہ جو مسئلہ ہے اس کا جلباب کا، جلباب کا جو مسئلہ ہے کہ جی عورتیں جو ہے وہ پردہ کریں گی کہ نہیں، فیس کورنگ کریں گی کہ نہیں کریں گی۔ اب اس میں غامدی صاحب کا موقف کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی جو وہ آیات ہیں انہی کی تشریح میں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ بھی وہی انداز ہے، بریکٹوں والا انداز ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو بریکٹیں ہیں، یہ جو بریکٹوں میں آپ نے عبارت نازل بیان کی ہے، تو یہ کیا نازل شدہ عبارت ہے؟ ویسے تو آپ کا ترجمہ بھی نازل شدہ نہیں ہے، لیکن جو بریکٹوں میں آپ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ جی جو مفہوم ہے، جو مفہوم اور معانی جو بریکٹس میں ڈالے گئے ہیں، جی ان کی وہی اس کو ایک وہ معنی دینے کے لیے نا، یعنی معنی کو ایک رخ دینے کے لیے جی آپ کو بریکٹوں میں اضافے کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ آپ وہ بریکٹیں اگر ختم کر دیں تو قاری کا ذہن اس طرف جائے گا ہی نہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کی شرارتوں سے اپنی حفاظت کے لیے، یعنی اب یہ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کی شرارتوں سے اپنی حفاظت کے لیے، بھئی قرآن نے یہ کہا ہے منافقین کی شرارتوں سے حفاظت کے لیے۔ تو اب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں منافقین نے وہاں مدینہ میں عورتوں کو چھیڑنا شروع کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل ہوئیں اور کہا کہ چونکہ یہ چھیڑ ہیں تو اس لیے وقتی طور پہ پردے کا حکم آ گیا، تاکہ یہ چھیڑے نہ، مسلمان عورتیں پردہ کر کے باہر نکلیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان عورتیں۔ تو یہ ایک وقتی حکم تھا، یعنی یہ ان کا جو ایک دائمی مسئلہ ہے کہ ساری شریعت اٹھا کے، ہر مسئلہ اٹھا کے یہ اس دور کے لیے تھا۔ شیخ یہاں پر ایک اصولی سوال اٹھتا ہے کہ غامدی صاحب سے پوچھا جائے کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ منافقین یہ شرارتیں کرتے تھے؟ یعنی آپ نے جس بھی سورس سے یہ انفارمیشن لی ہے، یہ مفہوم آپ نے لیا ہے، تو وہ ظنی سورس ہی ہوگی نا، تو اس کو آپ نے بریکٹس میں کیا اسی لیے ڈالا کہ یہ ظنی ہے یا یقینی ہے، یہ آپ کا مفہوم؟ وہ تو شان نزول کی روایتیں ہیں نا، آگے قرآن نے تو صرف اشارہ کیا ہے، بلکہ اس میں اصلاحی صاحب کا تبصرہ بھی پڑھنے لائق ہے۔ جی پہلے ہم ان کا دیکھ، ان کی شرارتوں سے اپنی حفاظت کے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور سب مسلمانوں کی عورتوں کو ہدایت کر دو کہ اندیشے کی جگہوں پر جائیں۔ تو اب یہ کیا مطلب ہر جگہ پردہ نہیں، اندیشے کی جگہ پہ جائیں تو پھر فیس کور کر، مطلب دو لمیٹیشن لگا دی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحدید اور تخصیص نہیں کر سکتے قرآن کی، پیغمبر کو یہ اختیار نہیں ہے، وہ پیچھے آپ نے دیکھا نا، جی بالکل تھے، لیکن ان کو یہ اختیار ہے کہ قرآن کی آیت کی تحدید کریں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ بتائیں کہ جی یہ آیت اندیشے کی جگہوں کے لیے ہے، عام نہیں ہے، یعنی جہاں اندیشہ ہو چھیڑ چھاڑ کا وہاں پہ پردہ کرنا ہے۔ تو یہاں انہوں نے حد بیان کر دی نا، تحدید کر دی نا، اس کی تحدید کر دی جی، یعنی اپنی یہ بات میں سے پہلے اللہ کے نبی کو، یعنی کسی نبی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے، کسی امام کو تو ویسے ہی نہیں ہے، بدرجہ اولا نہیں ہے۔ تو اب غامدی صاحب نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ نبی کی جگہ جو ہے، میں یہ کہوں گا تو نہیں کہ غامدی صاحب نے کبھی دعویٰ کیا ہے، لیکن عملی طور پہ پریکٹیکلی غامدی صاحب تاثر یہ دے رہے ہیں کہ کیونکہ انہیں یہ حق ہے تحدید کرنے کا، تو وہ ظاہر ہے نعوذ باللہ سبحان نعوذ باللہ انبیاء سے بہتر ہوئے، یا ان کو یہ حق مل گیا، کیونکہ وہ تو کر رہے ہیں نا، بریکٹس میں یہ تحدید ہو رہی ہے جو آپ نے بھی پیش کی ہے۔ تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے شیخ، اس کے علاوہ اور کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کا؟ تو بس یہی ہے کہ اصل میں اب ان کے فالوور اصل میں سمجھے نا، اصل بات یہی ہے، فالوور اس بات کو سمجھے، لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کو یہ بات۔ اچھا چلے نیچے یہ ان کی تشریح ہے، اس تشریح میں بھی مطلب عجیب ہی وہ بات بیان ایک کر دی ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن کے الفاظ آئے ہیں، اس میں تبعیض ہمارے نزدیک اصل میں یہ جو ہے نا من تبعیض کا ہے، مطلب بعض کے معنی میں سم جیسے ہوتا ہے، من جلابیبہن، تو اصل میں ترجمہ یہ تھا جو اہل علم نے کیا ہے کہ اپنے جلباب جو وہ سر پہ اوڑھتی تھیں، اپنی بڑی سی چادر، اس کا کچھ حصہ اپنے چہرے پہ لٹکا لیں، یعنی اس کا بعض حصہ، تو من کا مطلب ہے بعض۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ من تو بعض کے لیے ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے گھر میں جو پڑی ہیں نا چادریں، ان چادروں میں سے کوئی چادر اٹھا لیں مطلب یعنی اپنے گھروں میں موجود چادروں میں سے کوئی بڑی چادر وہ آپ اٹھا لیں، چادروں میں سے کوئی چادر، یہ مطلب اس معنی کا بھی جو ہے نا وہ ایک اس کو کرنے کے لیے کہ کسی طرح سے جو ہے نا وہ اس کو میں سائڈ پہ کر دوں۔ ان الفاظ سے بھی واضح ہے اور حکم کا سیاق و سباق بھی بتا رہا ہے کہ یہ عورتوں کے لیے پردے کا کوئی حکم نہیں تھا، اچھا مطلب واضح انکار کر دیا، جیسا کہ عام طور پہ لوگوں نے سمجھا ہے۔
بلکہ مسلمان عورتوں کے لیے ان کی الگ شناخت قائم کر دینے کی ایک وقتی تدبیر تھی. وہ جو بریکٹیں لگائی تھی نا انہوں نے، وہ اس لیے لگائی جی تھی. جی جی یہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک جو اوباشوں اور تہمت تراشنے والوں کے شر سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اختیار کی گئی تھی. اس سے مقصود یہ تھا کہ وہ اندیشے کی جگہوں پر جائیں تو دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جائیں اور ان کے بہانے سے ان پر تہمت لگانے کے مواقع پیدا کر کے انہیں کوئی اذیت نہ دے. روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اب وہی بات آ گئی جو آپ کہہ رہے تھے نا، کہاں سے لے آئے؟ تو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان عورتیں جب رات کی تاریکی میں یا صبح منہ اندھیرے رفع حاجت کے لیے نکلتی تھیں تو منافقین کے اشرار ان کے در پہ آزار ہوتے اور اس پر گرفت کی جاتی تو فوراً کہہ دیتے کہ ہم نے تو فلاں اور فلاں کی لونڈی سمجھ کر ان سے فلاں بات معلوم کرنا چاہی تھی. تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بیسیکلی ایک وقتی تدبیر تھی. اچھا، اب مولانا اصلاحی صاحب نے اس کے مقابلے میں کیا کہا کہ یعنی منافقین جی شیخ اس کو سمجھنے کے لیے بڑی یہاں پر ضروری ہے سمجھنا کہ یہاں پر غامدی صاحب نے روایتوں کی طرف رجوع کیا ہے. یہاں پر قرآن کے معنی بیان کرنے کے لیے اپنے ہی اصول کے خلاف روایتوں کی طرف رجوع کر کے ایک معنی بیان کیا ہے. یہ بات صحیح ہوگی نا، درست ہوگی؟ یعنی نہیں، اصل میں وہ اس بات کو یوں بناتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ہم روایتوں سے اس وقت لیتے ہیں جب وہ قرآن کے موافق ہوں. اچھا، اب ان کی قرآن سے مراد کیا ہوتی ہے؟ جو ان کو سمجھ میں آیا. اصل صحیح مسئلہ یہ ہے، اصل صحیح مسئلہ یہ ہے. تو یعنی یہاں ان وہ کے یہ فہم سے کہیں گے کہ سے موافق ہاں یعنی ہاں ٹھیک ہو گیا. یہ اس میں ان کی شیخ جو کرسچنز ہیں نا ان کے ساتھ بھی بڑی مماثلت ہے. کرسچن سے جب پوچھا جاتا تھا کہ بھئی آپ نے جو کتابیں 27 اکٹھی کر لی عہد جدید میں، یہ آپ نے کس طرح اکٹھی کر لی؟ وہ یہی جواب دیتے تھے کہ جو بھی کتاب ہمارے عقائد کے ساتھ ملتی تھی یا عقائد کو سپورٹ کرتی تھی تو اس کو ہم اپنی کینن میں یا اپنی جو ہمارے لیے جو الہی کتابیں ان میں شامل کر لیتے تھے، کیونکہ ہمارے عقائد کے خلاف نہیں تھی. تو یہیں پہ یہاں پر بھی وہی لگ رہا ہے کہ ہمارے فہم کے مطابق جو روایت ہوگی ہم اسے قبول کریں گے، باقی سب زنی. جی ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب جی چھوٹا سا کوئی کویسچن، سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہے. ڈاکٹر جی صاحب آپ کے مطالعے کے مطابق کسی نے قرآن کو، غامدی صاحب کے علاوہ آپ کے مطالعے میں کسی نے قرآن کو میزان قرار دیا ہے کہ قرآن میزان ہے ہر چیز کے اوپر؟ نہیں، یہ تو ان کی فلسفی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ریسرچ درست ہے کہ غامدی صاحب کے علاوہ صرف مرزا غلام قادیانی ہے جس نے اپنی روحانی خزائن کے والیوم نمبر ہے جی، یہ لوگوں کو بتا دیتے حوالے کے طور پہ، والیوم نمبر ہے جی 4، اس کا پیج نمبر 92 لکھتے ہیں کہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے لیے بیان فرمائی ہیں، کیا یعنی علماء سے کہہ رہے ہیں، کیا ان پہ ایمان لانا فرض ہے یا نہیں؟ اور اگر فرض ہے تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ کیا اس سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کا نام عام طور پہ قول فصل، فرقان، میزان، امام، حکم اور نور نہیں رکھا؟ تو یہ جناب ہمیں ایک کم از کم حوالہ ملا کہ غامدی صاحب سے پہلے قرآن کو میزان قرار دینے والے مرزا غلام قادیانی تھے. جی اب آپ اپنی بات کنٹینیو کر لیجیے. چلیں، بہرحال اس پہ ہم نے 3 ایپیسوڈ کیے ہیں کہ یہ ان کی اپنی جو فلسفی ہے یہ کوئی ثابت نہیں ہے، خود قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے. قرآن میں صرف میزان کا لفظ آپ نکال لیں تو اس سے بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے قرآن کی ویکیبلری سے کہ قرآن کے لیے یہ میزان کا لفظ استعمال ہوا. خیر بہرحال جی تو منافقین اور اشرار کی ایذا رسانیوں سے محفوظ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو بھی اور عام مسلمان خواتین کو بھی یہ ہدایت کر دی گئی کہ جب انہیں کسی ضرورت سے گھروں سے باہر قدم نکالنے کی ضرورت پیش آئے تو اپنی بڑی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر لٹکا لیا کریں. ٹھیک ہے، تو یہ غامدی صاحب کے استاذ امام ہیں جنہوں نے انہوں نے آگے اور بھی تفصیل بیان کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ واضح کرینہ ہے، یہاں یہ ہدایت دی گئی کہ وہ اپنی بڑی چادروں کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں. اس کو اپنے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان بڑی چادروں سے گھونگھٹ نکال لیا کریں. یہ واضح کرینہ اس بات کا ہے کہ یہ ہدایت اس صورت سے متعلق ہے جب عورت کو کسی ضرورت سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے، یعنی مطلب اس کو گھر میں یہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، گھر سے باہر کی یہ بات ہو رہی ہے. آگے چل کے اصلاحی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہی جلباب ہے، یہ جو قرآن کا لفظ جلباب ہے، جو ہمارے دیہاتوں کی شریف بڑی بوڑھیوں میں اب بھی رائج ہے اور اسی نے فیشن کی ترقی سے اب برقع کی شکل اختیار کر لی. اس برقع کو اس زمانے کے دل دادگانے تہذیب اگر تہذیب کے خلاف قرار دیتے ہیں تو دیں، لیکن قرآن مجید میں اس کا حکم نہایت واضح الفاظ میں موجود ہے جس کا انکار صرف وہی برخود لوگ کر سکتے ہیں جو خدا اور رسول سے زیادہ مہذب ہونے کے مدعی ہوں. سبحان اللہ. اچھا اس کے یہ تو انہوں نے غامدی صاحب کا ان سے پہلے رد کر دیے. سبحان اللہ. اچھا آگے ایک اور جملہ بھی ہے، یہ جملہ بہت عام ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں نا ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین. ٹھیک ہے، یہ اس کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ کیا اصلاحی صاحب نے. اس ٹکڑے سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ ایک وقتی تدبیر تھی، یعنی وہی الفاظ جو غامدی صاحب نے کہے کہ یہ وقتی تدبیر ہے، استاد امام ان سے پہلے جو ہے اس کا رد کر گئے. سبحان اللہ. اس ٹکڑے سے کسی کو عجیب بات ہے، عجیب ہے. مطلب اس ٹکڑے سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ وقتی تدبیر تھی جو اشرار کے شر سے مسلمان خواتین کو محفوظ رکھنے کے لیے اختیار کی گئی اور اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی.
یعنی کوئی یہ نہ نکال لے اس سے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ اول تو احکام جتنے بھی نازل ہوئے ہیں سب محرکات کے تحت ہی نازل ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی کوئی بھی حکم آتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب تو ہوتا ہی ہے نا، اب اس کا مطلب اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ محرکات نہ ہو تو وہ احکام کل عدم ہو جائیں، اس طرح پوری شریعت ہی اڑا دو گے کہ یہ اس وجہ سے نازل ہوا تو اب یہ وجہ ختم ہو گئی تو اب حکم بھی اڑا دو۔ تو اصلاحی صاحب نے بھی مطلب اپنے آپ کہہ لیں کہ جی توجہ اس طرف دلائی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اب جو اصل کوشچن یہ ہے کہ ایک ہی ٹیکسٹ ہے، سیم ٹیکسٹ ہے، اس سیم ٹیکسٹ سے جو ہے وہ سیم اصول اپلائی ہو رہا ہے۔ یعنی ایک جگہ پہ غامدی صاحب نے لکھا ہے کہ جی نظم قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ پردہ ثابت نہیں ہوتا، اور اصلاحی صاحب نے بلکہ فرائی صاحب نے بھی لکھا ہے، فرائی صاحب نے لکھا ہے، میں نے ایک جگہ اس کا حوالہ دیا اپنی کتاب میں، فرائی صاحب نے لکھا ہے کہ نظم کلام کا تقاضا یہ ہے کہ پردہ ثابت ہوتا ہے، فیس کورنگ۔ اور اگر مجھے تھوڑا سا موقع ملے تو میں یہ لکھوں کہ جتنا کر رہی ہیں نا ہماری عورتیں اس سے کچھ زیادہ ہی ثابت ہوتا ہے، یعنی برقعے سے بھی زیادہ ثابت ہوتا ہے، سبحان ہاں اللہ۔ اس سے کچھ زیادہ ہی ثابت ہوتا ہے، تھوڑا نہیں ثابت ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیم ٹیکسٹ ہے، سیم پرنسپل آپ اپلائی کر رہے ہو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کانٹیکس کی اہمیت ہے، نظم کلام کی اہمیت ہے، لیکن نظم کلام ایک ضمنی ذریعہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ استاد آپ کے اپنے اساتذہ سے بھی اختلاف ہو رہا ہے سیم پرنسپل کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف ایک نا وہ خطیبانہ انداز میں آپ ایک خطبہ دے رہے ہیں جوش اور ولولہ اور ایک مطلب لوگوں کو جو ہے وہ کرنے کے لیے، تو باقی یہ کہ اس کی کوئی علمی حقیقت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا جیسے یہ خطبے کا یہ انداز ہوتا ہے نا، یہ اگر میں ان کا یہ پہرا جو ہے نا آپ کو یہ ایک منٹ، یہ پیچھے ایک پہرا تھا، ہاں یہ والا، یہ کہتے ہیں کہ دوسری یہ بات کہ اس کے الفاظ کی دلالت یعنی قرآن کے اس کے مفہوم پر بالکل قطعی ہے، سرٹن ہے، یہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے پوری قطعیت کے ساتھ کہتا ہے اور کسی معاملے میں اپنا مدعا بیان کرنے سے ہرگز قاصر نہیں رہتا۔ اس کا مفہوم وہی ہے جو اس کے الفاظ قبول کر لیتے ہیں، وہ نہ اس سے مختلف ہے نہ متباین، اس کے شہرستان معنی تک پہنچنے کا ایک ہی دروازہ ہے اور وہ اس کے الفاظ ہیں۔ وہ اپنا مفہوم پوری قطعیت کے ساتھ واضح کرتے ہیں، اس میں کسی ریب و گمان کے لیے ہرگز کوئی گنجائش نہیں۔ اب اصل میں کہتے ہیں کہ جی قرآن کا معنی تو بڑا واضح تھا، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، تم حدیثوں کے پیچھے پڑ گئے، روایتوں کے پیچھے پڑ گئے، اس لیے تم لوگوں نے قرآن کے معنی میں اختلاف کر لیا۔ خود قرآن سے سمجھتے تو سمجھ آ جاتا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے استاد امام نے خود قرآن سے سمجھا ہے نا، تو انہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، ہمیں یہ بتاؤ۔ اگر ان کو سمجھ میں آیا تو پھر آپ کو کیوں غلط سمجھ میں آیا، اور اگر آپ کو صحیح سمجھ میں آیا تو ان کو غلط کیوں سمجھ میں آیا؟ اور استاد امام کے استاد نے بھی اس کو غلط سمجھا، یعنی فرائی صاحب نے بھی، ہاں انہوں نے بھی غلط سمجھا، اور وہ تو عربی معلیٰ کے بہت بڑے ماہر تھے، یعنی وہ تو عربی زبان کے، ان کی مہارت ہی عربی زبان میں تھی، انہوں نے یہ عربی سلسلہ زبان شروع کیا تھا۔ تو بڑی عجیب سی بات ہے، غامدی صاحب یقیناً اپنے استادوں کی کتابیں انہوں نے بڑے بغور مطالعہ کیا ہوں گی، لیکن ان کے ساتھ اس طرح تضاد اور بالکل ڈائریکٹلی تضاد، اور انہی باتوں میں جن کا رد وہ کر چکے ہیں، تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ یہ آج بڑی عجیب بات آج جو ہمیں ہمارے علم میں آئی کہ اس طرح ڈائریکٹلی اصلاحی صاحب کے ساتھ جو ہے ان کا اختلاف ہے، اور ہاں کافی سارے مقامات ہیں۔ جی، اور اپنے لیے روایات استعمال کر رہے ہیں معنی بیان کرنے کے لیے، جبکہ اصول خود ہی آپ نے بنایا کہ بھئی روایات کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہی حکم ہیں۔ تو بس اچھا ایک اور جگہ پہ نا بہت اہم ایک مطلب لکھ گئے آپ شاید، اس کے بعد جو نیا ایڈیشن آئے چونکہ میزان کا ایڈٹ ہوتا رہتا ہے، ہو سکتا ہے جملے کو نکال ہی دیں لیکن یہ جملہ بہت عام ہے، یہ اصول و مبادی میں ہے۔ یہ وہی بات ہوگی قرآن کے معنی کی، کہتے ہیں جی مجاز، کنایہ، اجمال، تخصیص وغیرہ کے مواقع کا شعور بھی متواتر ہی ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو ہوتا ہے نا کہ جی کہیں پہ مجاز مراد ہے، کہیں پہ عام سے مراد خاص ہے، یہ سب کو پتہ ہوتا ہے، یہ متواتر ہوتا ہے۔ دنیا کی سب زبانوں میں یہ انسان کا مشترک سرمایہ ہے۔ شیر جنگل کا بادشاہ ہے اور کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب دونوں جگہ شیر مختلف ہے، یہ لیکن سب کو پتہ ہے۔ ان جملوں میں مجاز اور حقیقت کو الگ الگ پہچاننے میں کوئی فرد تو بے شک غلطی کر سکتا ہے، لیکن انسان کا اجتماعی شعور کبھی متردد نہیں ہوتا۔ یعنی یہاں پر یہ فگر آف سپیچ کی بات کر رہے ہیں نا، فگر آف سپیچ کی بات کر رہے ہیں کہ فگر آف سپیچ کے اوپر ہاں قرآن کے الفاظ کے معنی متعین کرنے میں فرد کو تو غلطی لگ سکتی ہے، اجتماعی شعور کو نہیں لگ سکتی۔ اب آپ سارے اجتماعی شعور سے سائڈ پہ کھڑے ہو اکیلے ہو کے، بلکہ اجماع کا رد کر دیا نا۔ ہاں اجماع کا رد کر رہے ہو، آپ اکیلے کھڑے ہو۔ تو اچھا آگے کیا لکھتے ہیں، اور ہم اسی کی روشنی میں فرد کو اس کی غلطی پہ متنبع کرتے ہیں۔ بھائی اجتماعی شعور کہہ رہا ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، تو ہم فرد کو متنبع کرتے ہیں کہ بھائی اس کا یہ معنی نہیں ہو سکتا جو تم معنی مراد، تم ایک اکیلے کھڑے ہو اور یہی کام یہ کر رہے ہیں، اور بعض جگہ پہ لکھا ہے، فرائی صاحب نے بھی لکھا ہے، ایون کہ اصلاحی صاحب نے بھی لکھا ہے، غامدی صاحب بھی نے لکھا ہے کہ سارے مفسرین ایک طرف ہیں۔ مطلب ہم نہیں کہہ رہے کہ مفسرین کا اجماع ہے، وہ خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں مفسرین کا اجماع ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ میں آیا۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ اجتماعی شعور غلطی نہیں کر سکتا، فرد کر سکتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ اجتماعی شعور کے اوپر
یعنی ہزاروں مفسرین نے غلط سمجھا ہے اور آپ نے ٹھیک سمجھا ہے. آپ اپنے فرد کے فہم کو حکم بنا رہے ہو اجتماعی شعور کے اوپر. بالکل ایسے ہی اب جیسے یہ معروف ہے نا, یہ ان کا ایک مسئلہ جو ہے سورہ فیل کی تفسیر میں, سورہ فیل کی جو ابرا کا لشکر آیا تھا, ٹھیک ہے, جی تو اس میں یہ جو لوگ تفسیر کرتے ہیں نا مکتب فرائی میں, وہ فرائی صاحب سے غلطی ہو گئی, وہ اصلاحی صاحب بھی اس کو لے کے چلتے رہے, پھر آج کل غامدی صاحب بھی لے کے چل رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم تو کہتے ہیں نا کہ جی چڑیاں آئی تھیں اور چڑیوں نے کنکر مارے تھے, تو یہ کہتے ہیں کہ جی چڑیاں جو ہے نا وہ تو مقتولین کی لاشیں جو ہے وہ صاف کرنے آئی تھیں. باقی کیا کہتے ہیں, مشہور روایت یہ ہے کہ وہ اصحاب فیل کو سنسار کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی, مشہور روایت یہ ہے, ٹھیک ہے. ہمارا یہ دعویٰ چونکہ مشہور روایت کے بالکل خلاف ہے, اس وجہ سے یہ اصل میں فرائی صاحب کی جو ہے نا سورہ فیل کی تفسیر ہے, فرائی صاحب کی, ٹھیک ہے, مجموعہ تفسیر فرائی, ٹھیک ہے. تدبر قرآن میں بھی آپ دیکھیں تو اس میں بھی یہی ہے. اب جیسے یہ ان کی ہے اصلاحی صاحب کی, یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے مفسرین تو ایک منٹ, یہاں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تمام مفسرین نے جو ہے نا اس کا معنی یہی کیا اور میں جو ہے وہ اس کے خلاف کر رہا ہوں, یا ہمارے استاد نے اس کے خلاف کیا. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ کرنے کے باوجود بھی ایک منٹ میں آگے دیکھتا ہوں شاید یہاں پر ہو. تو ہاں, اگرچہ اس قول پر تمام مفسرین متفق ہیں. کس قول پہ؟ کہ ترمی یعنی کون مار رہا تھا, ترمیہم بحجارۃ من سجیل, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ابابیل تھے نا, جھنڈ کے جھنڈ تھے, یہ اصل میں پتھر مار رہے تھے. اس پہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے. لیکن یہ بالکل غلط ہے, ٹھیک ہے. غلط کیوں ہے وہ آگے انہوں نے وجوہات بیان کی. اچھا, جو وجوہات بیان کی ہیں وہ عجیب بات ہے. اچھا, غامدی صاحب بھی جو ہے نا وہ اسی طرف چلے گئے کہ ترمیم سے مراد جو ہے وہ یہ اپنے دونوں اساتذہ کی طرف. اچھا, جو وجوہات انہوں نے بیان کی, خیر میں نے اس پہ تفصیلی کلام کیا, عربی شاعری سے بھی دکھا دیا ان کو نکال کے کہ عربی شاعری میں موجود ہے. وہاں کے جو آئی وٹنس تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پرندے کنکر مار رہے تھے, ایک شاعر نے بتایا جو آئی وٹنس تھا. اچھا, انہوں نے کیا کہا, یہ فرائی صاحب کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں, یقین مانے انہوں نے لکھا, انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھنے میں غلطی ہو گئی. سبحان اللہ. یعنی وہ شعر کا انکار نہیں کیا. وہ جو شاعر دیکھ رہا تھا نا, اور اس نے اس پہ بعد میں شعر کہے اس واقعے پہ اور کہا کہ جی وہ پرندے جو ہے وہ کنکر مار رہے تھے, ٹھیک ہے. تو اصل میں اس کو دیکھنے میں غلطی ہوئی ہے, وہ پرندے نہیں مار رہے تھے, وہ اصل میں قریش پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے تو وہ کنکر مار رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ اصل میں مسئلہ تو ایک تاریخی ہے, تو شیخ یہاں پر قرآن کا نظم کہا گیا, یعنی قرآن کا اگر آپ سیاق دیکھیں, وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ, یعنی اس کا آپ تسلسل دیکھیں آیت کا, اس کا کوئی اور معنی بنتا ہی نہیں ہے, اور کوئی تک ہی نہیں بنتی اس کا. اور عجیب بات ہے کہ ان لوگوں نے بلا وجہ یعنی اس میں کوئی ضرورت ہی نہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا, اس کا معنی کیا کیا, اب ذرا معنی بھی دیکھیں. ترمیہم بحجارۃ من سجیل, اس طرح کہ تو ترمی یعنی حاضر کا صیغہ لے لیا نا. ویسے تو یہ صیغہ بن سکتا ہے واحد مؤنث غائب کا بھی, ترمی یعنی پیچھے اس کی طرف جا سکتا ہے, چڑیوں کی طرف, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لٹا دیا کہ آپ مار رہے تھے ان کو. اچھا, اب اس کے بعد ان کو مسئلہ یہ بنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی لٹا سکتے تھے, ظاہر بات ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ بنتا ہے, ٹھیک ہے. اب ان کو مسئلہ یہ بنا کہ اب کیسے ثابت کریں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت تھے ہی نہیں. جی, انہوں نے کہا کہ جی اصل میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے چونکہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے, تو لیکن مراد قریش ہے, یعنی پھر وہ تعویل در تعویل. جی, صیغے کا واضح معنی یہ ہے کہ وہ پیچھے وہ مراد ہیں چڑیاں. یہ غامدی صاحب یہ معنی لے رہے ہیں یا ان کے غامدی صاحب بھی اور ان کے اوپر بھی سارے. اچھا, تو یہاں پر قرآن کے اوپر اب یہ تحدید انہوں نے جو کر دی, حد لگا دی قرآن کے اوپر معنی کی. قرآن کی معنی آپ کہہ لیں کہ جی تبدیل کر دیے, بالکل تبدیل کر دی. یعنی ترجمہ خود کر رہے ہیں کہ تو پکی ہوئی مٹی کے پتھر انہیں مار رہا تھا. تو ترجمہ ٹھیک کیا کیونکہ ترجمہ یہی بنتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب ان کو مسئلہ یہ پیش آیا کہ اب صیغے کا ترجمہ تو یہی بنتا ہے, یا تو چڑیاں بنتی ہیں یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنتے ہیں. صیغے کا ترجمہ تو یہی بنتا ہے. جی ایسے ہی بالکل, قریش نہیں بن سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ جمع کا صیغہ نہیں ہے. تو اب انہوں نے اس میں پھر تعویل کر کے دی, اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو معنی تو یہی بنتا ہے لیکن مراد جو ہے وہ قریش ہے. یعنی وہ تعویل در تعویل عجیب و غریب قسم کی, انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایک چیز ذہن میں بس بیٹھ گئی ہے, حالانکہ ایک تاریخی. تو ان کو پرندوں سے کیا پرابلم تھی شیخ, پرندوں سے انہیں کیا پرابلم تھی, یہاں غلطی کوئی خاص پرابلم نہیں تھی, بس ان کے فرائی صاحب کے ذہن میں یہ بات آ گئی بھئی پچھلی قوموں کے اوپر جو عذاب آیا تھا نا وہ آندھی اور طوفان کا تھا, ٹھیک ہے. تو اس قوم کے اوپر بھی جو ہے وہ آندھی اور طوفان کا عذاب آیا, اور اس میں قریش نے جو ہے وہ پتھر مارے, ٹھیک ہے. تو وہ قریش نے جب پتھر مارے تو مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ قریش کی حمیت اور غیرت کے خلاف ہے کہ وہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے اور انہوں نے مقابلہ نہیں کیا. انہوں نے اپنے طور پہ گریلا وار لڑی ہے, انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا
قریش نے گریلا وار لڑی ہے، یعنی پتھر پھینک کے انہوں نے مقابلہ کیا اپنا اچھا ابرا کے لشکر کا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پتھر پھینک کے اگر وہ اتنی غیرت مند تھے تو میدان میں آ کے لڑتے، جی، ٹھیک ہے، تو وہ خیر ایک تعویل ہی کی ہے، حالانکہ بلکہ اشعار قریش واضح کو طور پہ موجود ہے۔ نہیں، روایات سے تو یہ لگتا ہے کہ قریش کا ایمان جو ہے وہ ان لوگوں سے زیادہ پختہ تھا اللہ کے معجزوں پہ۔ وہ ابو طالب عبد المطلب کا جو مکالمہ ہوا ابرہہ کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ جو گھر کا ہاں، مالک ہے وہ گھر کی حفاظت خود وہ کرے گا، گھر کی حفاظت ہم کرے میں اپنا مویشی لینے ہاں، آیا ہوں۔ تو ایسے ہی لگتا نہیں، روایات کو دیکھا جائے تو یہی لگتا ہے کہ قریشی جو ہیں وہ اللہ کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کوئی معجزہ اپنے یہاں سے دکھائیں گے، جو دکھایا، لیکن ان لوگوں کو، یعنی ان لوگوں کو وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یا ان کے سمجھ میں نہیں آئی، عجیب سی بات ہے، عجیب سا عمل ہے کہ بلا وجہ معنی تبدیل کر دیا بلا پوری وجہ امت۔ مطلب اب انہوں نے نا یہ کہہ دیا کہ جی جو چڑیاں آئی تھی اب اس کا تو انکار نہیں کر سکتے تھے، وہ لاشیں کھانے آئی تھی، پتھر مارنے نہیں آئی تھی۔ اب مسئلہ اچھا، یہ ہے کہ وہ چڑیاں تو پہلے آئیں، جیسے آپ نے کہا، یہ آیت پہلے ہے نا کہ جی، اللہ تعالیٰ وارسل نے ان کی علیہ، طرف جو ہے ہاں جی طیرن ابابیل، ٹھیک ہے، وہ چڑیاں تو پہلے آ گئیں، تو ہوں، چڑیاں تو لاشیں کھانے آئی تھیں، جی ترمیم پتھر بعد میں پڑے ہیں، چڑیاں پہلے آ کے بیٹھ گئیں۔ اچھا اس کی ہوں، مثالیں پہ ڈھونڈنے لگ گیا کہ جی گدھ کو پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، بعضوں نے پہلے یہ آئے بھی گا، کام کیا ہاں کہ وہ کوئی مرنے والا ہے تو وہ پہلے آ کے بیٹھ جاتا ہے، مطلب سبحان پھر وہ اللہ، تعویل در تعویل جو ہے نا وہ اس قسم کی وہ بندہ شروع کر دیتا ہے، حالانکہ بالکل واضح مفہوم تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے میں ان لوگوں نے جو پرنسپل بنائے ہیں مبادئ تدبر قرآن کے نام سے، جب ہم ان پرنسپلز کی ایویلویشن کرتے ہیں نا تو ان اٹ سیلف اس کی اپلیکیشن میں بھی بہت سی غلطیاں ہیں، ان اٹ سیلف وہ جو پرنسپلز ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ان سے کوئی قرآن کے صحیح معنی تک آپ قطعی طور پہ پہنچ سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ جی سکتے ہیں ٹھیک ہے ضمنی اصول ہیں، قرآن فہمی کے ضمنی اصول ہیں، اس حد تک اگر بات کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی بعض اوقات ان سے کسی معنی تک آپ پہنچ سکتے ہیں، بعض اوقات نہیں بھی پہنچ سکتے، لیکن ان کو حدیث اور صحابہ کی تفسیر کے اوپر ترجیح دینا تو یہ بہرحال ٹھیک نہیں ہے، عقلی اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہ ضمنی اصول بھی شیخ اجماع کے خلاف جا رہے ہیں، اور ان کے نتائج بھی اجماع کے اور خلاف جا رہے ہیں، اور یہ تو اس طرح لگ رہا ہے کہ معتزلہ جس طرح شکار ہوئے شبہات کا، اور انہوں نے عجیب و غریب تعویلات قرآن کی، یہ وہی لگ رہا ہے کہ وہی ایک اس کی ریپیٹیشن ہوئی ہے فراہی صاحب سے، پھر امین احمد اصلاحی صاحب نے اس کو اڈاپٹ کیا، اور پھر غامدی صاحب نے اس کو پیک تک پہنچا دیا، یعنی اس کو کھل کے بیان کیا۔ تو یہ عجیب سا امر ہے، اور اگر عقلی طور پہ دیکھا جائے تو جس طرح کہ آپ نے ثابت کر دیا ماشاءاللہ آج، کہ ان کے اپنے اصول جو ہیں وہ کنسسٹنٹ نہیں ہیں، ان میں تناقض ہے، ان میں تضاد ہے، اور جب ان کی اپلیکیشن دیکھی جائے تو اسی لیے ریزلٹس جو ہیں اتنے بھیانک ہیں۔ وہ بالکل انسان، کوئی بھی صاحب عقل، کوئی بھی صاحب شعور انسان دیکھ سکتا ہے کہ ان کے اصول و ضوابط جو انہوں نے بنائے ہیں قرآن فہمی کے، وہ غلط نتائج تک پہنچاتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے ایک مثال دیکھ لی ہے سورہ فیل کی بھی، یعنی اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس کا معنی کو تبدیل کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، ایک کوئی معجزہ ہے وجہ جو نہیں، اللہ نے کیا، اور ہاں اس کی بس بات ختم ہوگی۔ جی اب اس موضوع کو خواہ آپ نے ایک نارملائز کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جی بالکل، وہ ہے جیسے مافوق الفطرت عمل ہے، اللہ نے پرندوں کو انسپائر کیا، انہوں نے پتھر ہاں برسائے اور وہ برکس بنا دیا اس فوج کا۔ تو اس میں کون سی بات ایسی ہے جو ایک مسلمان، ہم نے اسی قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھے، ہاں ہم نے اسی قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے، اسی قرآن میں اور انبیاء کے معجزات ہیں، تو یہ کون سی بڑی بات ہو گئی؟ اس کا معنی تبدیل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن عجیب ہمارے، سبحان اللہ۔ بس ایک چیز میں نقل کر لوں حدیث کے حوالے سے ان کی بات چیت، پھر اس کے بعد ہم کوئی کویسچن آنسر سیشن ہے تو وہ کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ حدیث کے حوالے سے ان کا رویہ بہت خطرناک ہے، یہ بالکل انکار حدیث ہی ہے، ایک اعتبار سے انکار حدیث ہی ہے۔ یہ اب اصول و مبادی میں یہ جو پیراگراف ہے، اچھا میزان جو پہلے اس کے جو پبلش ہوئی ہے اس میں یہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیٹسٹ ایڈیشن میں، یہ ابھی میرے پاس 2014 کا ہے، اس میں یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں، ظاہری بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کی اخبار احاد، جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ ان کی تبلیغ و حفاظت کے لیے آپ علیہ السلام نے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا، یعنی آپ نے حدیثوں کی حفاظت کا بھی اہتمام نہیں کیا، نہ ہی کوئی یہ اہتمام کروایا کہ بھئی یہ حدیثیں آگے پہنچاؤ، ٹھیک ہے، بلکہ سننے اور دیکھنے والوں کے لیے چھوڑ دیا کہ چاہیں تو انہیں آگے پہنچائیں اور چاہیں تو نہ پہنچائیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر تو حدیث سے دین ثابت ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام اس کا حکم دیتے بھئی آگے اس کو پہنچاؤ، اس کی حفاظت کا بھی حکم دیتے، پہنچانے کا بھی حکم دیتے، لیکن چونکہ ان کے نزدیک حدیث سے کوئی دین ثابت نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے کہا جی آپ علیہ السلام نے بس اس کو ایک رکھا کہ بھئی کوئی پہنچانا چاہتے تو پہنچا دے، مطلب تاریخ ٹائپ کی چیز بنا دی کہ ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، جیسے آپ کی ہسٹری ہے، تاریخ ہے، بس ٹھیک ہے، کوئی سورس آف شریعہ تو نہیں ہے، کوئی پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، پڑھانا چاہتا ہے پڑھ لے، نہیں پڑھنا چاہتا تو نہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ اب حالانکہ اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ہیں وہ بہت واضح ہیں۔ ایک منٹ میں ذرا اس پہ جو ہے نا
اسکرین پہ ذرا شیئر کرتا ہوں. کچھ روایات جو ہے وہ اس پہ میں نے کھولی ہوئی ہیں جو حدیث کی جمع و تدوین کے بارے میں. ہاں جو حدیث کی جمع اور تدوین کے حوالے سے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اسکرین نظر آ رہی ہے کہ ابھی نہیں نظر آ رہی؟ جی آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. اب جیسے یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, ٹھیک ہے, 243 کہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا, نظر اللہ عبدن سمع مقالتی, اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی, فوعاها, ٹھیک ہے, پھر اس نے جو ہے وہ اس کو یاد رکھا, ثم بلغها عنی, پھر اس نے میری طرف سے اس کو پہنچا دیا. یعنی آپ علیہ السلام نے اس شخص کو دعا دی ہے کہ جو آپ علیہ السلام کا کلام سن کے اس کو یاد کرے اور پھر آگے پہنچا دے. کیوں پہنچا دے, وہ مقصد بھی بیان کر دیا کہ بعض لوگوں کے پاس فقہ اور علم کی بات ہوتی ہے اور وہ خود فقیہ نہیں ہوتے, اور بعض لوگ فقہ کی بات اپنے سے زیادہ فقیہ آدمی تک پہنچا دیتے ہیں. یعنی کوئی راوی ہے, اب اس کے پاس فقاہت نہیں ہے, وہ صرف محدث ہے, تو وہ آگے کسی فقیہ تک وہ روایت پہنچا دے تاکہ وہ نقطہ رسی کر کے اس سے دین کی بات نکال لے. ٹھیک ہے, تو اب حدیث کی کتابوں میں تو دیکھیں نا, یہ کتاب و سننا باب من بلغ علما, اس میں حدیث کا علم آگے پورے چیپٹرز آپ کو مل جاتے ہیں. یہ اب سنن ابی داؤد میں اس میں بھی ہے باب کتابت العلم, علم کی کتابت. اب علم سے مراد ان کی حدیث کا علم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, مکہ فتح ہوا تو آپ نے خطبہ دیا, تو ایک آدمی اہل یمن میں سے کھڑا ہو گیا جس کا نام ابو شاہ تھا. اس نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے باتیں بھول جائیں گی جو آپ نے کہی ہیں. تو آپ علیہ السلام نے کیا کہا, اکتبو لابی شاہ, ابو شاہ کے لیے یہ باتیں لکھ دو. تو حدیث کی کتابت بھی ہو رہی تھی. اگر یہ دین نہیں تھا تو آپ علیہ السلام نے اس کو لکھوایا کیوں؟ دین نہیں تھا تو آپ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ جی جو اس کو محفوظ کرے اور آگے پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ تر و تازہ رکھے. ایک روایت نہیں ہے, پورے چیپٹرز ہیں. یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی بھی جو روایت ہے, جہاں پر ان کی ان بھی کو روایت ہے, میں ہر چیز لکھ لیتا ہوں. جی, تو وہ بہت معروف روایت ہے, وہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. تو انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول میں ہر چیز لکھ لیتا ہوں, تو مجھے میرے دوست منع کرتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لکھو, اللہ کی قسم اس زبان سے جو ہے وہ حق کے علاوہ کچھ نہیں جو ہے وہ نکلتا, چاہے میں غصے کی حالت میں ہوں, کسی بھی حالت میں ہوں, تم لکھو. پھر یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اچھا, اس چیپٹر کا نام یہی ہے, یہاں پر یہ جو حدیث ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی, یہاں پر تو خاص نشاندہی ہے کہ یہ وہ انفارمیشن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو انہوں نے عام حالات میں کی ہے. یہ قرآن کی تلاوت کی بات نہیں ہو رھی, یہ قرآن, ہاں یہ گفتگو کی بات ہو رہی ہے, جو نبی کی گفتگو تھی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس کی طرف اشارہ تھا. بالکل ایسے. اب جیسے یہ دیکھیں, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 108 کہ آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ خطبہ دیا تو یہ الفاظ کہے, تمہارے مال, تمہارے خون, ٹھیک ہے, ان کی حرمت ایسی ہے کہ جیسے اس شہر کی حرمت, اس دن کی حرمت. ٹھیک ہے, اب یہ الفاظ قرآن کے تو نہیں ہیں, لیکن آپ علیہ السلام نے کیا کہا, لیبلغ الشاہد منکم الغائب, حکم دیا جو موجود ہے وہ اس کو پہنچا دے. یہ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت ہی نہیں کروائی, تبلیغ کا حکم ہی نہیں دیا. یہ تبلیغ کا حکم نہیں ہے, لیبلغ یہ امر کا صیغہ ہے, تبلیغ کا حکم ہے. اور غامدی صاحب تبلیغ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ تبلیغ کا حکم نہیں دیا, یہاں پر فلیبلغ الشاہد الغائب, یہاں پر خاص لفظ ہی تبلیغ کا ہے. اور بلکہ وہ دوسری جو حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا, وہاں پر بھی لفظ تبلیغ کا ہے. جی, وہاں بھی تبلیغ ہے. ٹھیک ہے, بلکہ محمد ابن سیرین جو بڑے تابعین کے ائمہ میں سے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا. ٹھیک ہے, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی جو موجود ہے وہ غیر حاضر کو پہنچا دے, تو لوگوں نے عمل کیا اور آج حدیث نقل ہو رہی ہے. جی سبحان اللہ, آج حدیث جو ہے وہ نقل ہو رہی ہے, آپ علیہ السلام نے جو بات کہی تھی اس کے اوپر آج عمل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ اس کو جو ہے وہ سمجھنے والے نہیں ہیں. باقی ان کے پاس کیا ہے, کہنے کی بات تو یہی ہے نا. صحیح مسلم کا ہم مقدمہ پڑھیں, آج کل ہم مقدمہ صحیح مسلم کا پڑھیں, تو اس میں ایک بات جو ہے وہ ائمہ نے کہی ہے, خاص طور پہ تابعین میں سے ابن سیرین نے. انہوں نے کہا جی بیننا و بین القوم القوائم, قوم کے درمیان اس وقت اہل بدعت ہوتے تھے نا, ان کو قوم کہتے تھے. جو اہل بدعت تھے اس وقت روافض تھے, قدریہ تھے, خوارج تھے, یہ بدعتی فرقے آ گئے تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا, حضرت علی رضی اللہ عنہما سے جنگ کی, تو یہ تھے. تو انہوں نے کیا کہا, بیننا و بین القوم القوائم, ہمارے اور قوم کے درمیان جو فرق ہے نا وہ قوائم یعنی اسناد ہیں. قوائم اصل میں کہتے ہیں جانور کی 4 ٹانگوں کو, یعنی جانور کی ٹانگیں